بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. الحمدللہ آج 8ویں حدیث پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، مختصر سے ہی صحیح. اور یہ ایک آج کل کے مسلمان ایسے احادیث سے واقف زیادہ تر نہیں ہیں، اور زیادہ تر ایسے حدیث پڑھنے والے، پڑھ کے دکھانے والے مسلمانوں کو مستشرقین ہوتے ہیں، اورینٹلسٹ، اسلام کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں. وہ ایسے ہی احادیث پڑھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ جو نادان مسلمان ہیں ان کو ایسے قسم کے احادیث بتائیں، اور ان کی ظاہر جو معنی وہ اخذ کر لیتے ہیں توڑ مڑوڑ کے، وہ مسلمانوں کو دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھو یہ تمہارا دین ہے. اور obviously آج کا مسلمان دین سے واقف ہے نہیں، اور ایک سوسائٹل اور کلچرل انفلوئنسز بھی رہتے ہیں مسلمانوں پر، تو وہ تاثر بھی رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے کئی مسلمان شکوک میں اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو ایسے کئی احادیث ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام نووی اربعین نووی میں نقل فرمائے ہیں. اور ہم شروع میں دیکھے تھے مقدمے میں کہ امام نووی صرف ایسے احادیث جمع کیے ہیں جو وہ ان کے حساب سے اسلام کا مدار ان احادیث پر ہے، سینٹرل احادیث ہیں اسلام کے لیے. تو ایسی سینٹرل حدیث کو پیش کر کے سامنے والا ہم کو جب ڈرانے کی اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ حدیث ہے کیا، کانٹیکسٹ کیا ہے، اور لغت کے اعتبار سے کیا مطلب پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کیا کیا امکانات ہیں، وہ سب انشاءاللہ احتمالات ہیں، ہم دیکھیں گے. تو 8ویں حدیث ہے، اس کو ہم حدیث جہاد کی بھی تو کہہ سکتے ہیں. اور مسلمان کے خون کی اس میں حرمت بھی بیان کی گئی ہے. مسلمان کے خون کو ہم نہیں کر سکتے، بہا نہیں سکتے، برعکس کسی اور کے. تو دوسروں کا خون بہا سکتے ہیں، لیکن کب؟ تو حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. اس سے پہلے اس سے پیشتر ہم دیکھ چکے ہیں، آپ کے بارے میں مختصر آپ کے حالات اور سوانے پر نظر ڈال دی گئی ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے. تو حدیث مبارکہ ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال وآلہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواہ البخاری و مسلم. تو ایسی حدیث جو مسلم اور بخاری دونوں میں آتی ہے، اس کے لیے محدثین کے پاس ایک اصطلاح ہے، ہم اس سے پہلے دیکھے تھے شروع کے دروس میں، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ. تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں اس کو نقل فرماتے ہیں، اس کی روایت فرماتے ہیں. اگرچہ تھوڑا سا فرق ہے امام دونوں کے، جو روایت ہے اس میں ہلکے سے فرق ہے، اب اس پہ تھوڑا سا کلام بھی ہے محدثین کے پاس، لیکن خیر. تو یہاں پر مطلب کیا ہے حدیث کا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، لڑائی کروں، لڑوں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. کہ یہ حد تک لڑائی
کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے، کہ یہ اگر جب تک یہ نہیں کرے وہ، جب تک لڑنا ہے مجھے ان سے، نماز جب تک قائم نہیں کرے، جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے، جب تک گواہی نہیں دیے، یعنی اسلام قبول نہیں کیے، اسلام صرف قبول کرنا نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز بھی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، جب تک یہ نہیں کرے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو واضح بات ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اذا فعلوا ذلك، جب وہ یہ کر دیں، اگر وہ کر دیں، یہ سب گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہے، نماز قائم کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، تو پھر وہ اپنے خون کو اور اپنے مال و دولت کو مجھ سے بچا لیے، وہ محفوظ ہو گئے، پھر وہ لوگ پھر محفوظ ہو گئے۔ اب سوائے یہ کہ اگر کوئی اسلام کے اندر جو مسلمان بنے بعد جو بھی حدود ہوتے ہیں، جیسے ہم کو پتہ ہے شراب پینے کی ایک پنشمنٹ ہے، حد ہے، اور زنا کی حد ہے، پنشمنٹس ہیں شرعی اعتبار سے الگ الگ، چوری کرنے کی اور قطاع الطریق کی، ہائی وے رابری کی، یہ سب، ان سب کی، مرڈر کی، قتل، ناحق قتل کی، تو یہ حدود اسلام کے حساب سے ہے، الا بحق الاسلام، تو وہ حساب سے پھر اس کا الگ معاملہ کیا جائے گا، لیکن ان سے لڑائی میری اب نہیں ہوگی، شریعت کے اندر آ جائیں گے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا، یعنی بظاہر وہ اگر یہ سب کریں تو پھر اب مجھے ان کا ظاہر دیکھنا ہے، ان کا حساب وہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے، جو بھی باطنی معاملات جو بھی ہیں ان کے، تو اگر کوئی منافق ہے تو ان کا معاملہ الگ ہوگا، لیکن یہی سرکار فرما رہے کہ بظاہر مجھے دیکھنا ہے، اندر کا دل کی حالت کہ ہم لوگوں کے ہم نہیں کہہ سکتے، بے شک سرکار واقف ہیں، لیکن ہم کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات سمجھنا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اقاتل، اقاتل الناس، یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیے ہیں فائٹ، فائٹ کا ترجمہ کیے۔ یہاں پہ ایک بات کا غور کرنا، انشاءاللہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، آگے آئے گا یہ، لیکن قتل اور قاتل، قتل وہ قتل کیا، قاتل وہ لڑا، تو یہاں پر فرق ہے سب سے پہلے معنی میں، قاتل کا مطلب الگ ہے اور قاتل یقاتل کا مطلب الگ ہے۔ تو قاتل کا مطلب ہے لڑائی کرنا، باہم لڑائی کرنا، وہ ہم دیکھیں گے، باہم یعنی میوچل۔ تو سب سے پہلے قتل کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ روٹ ورڈ جو ہے عربی میں، قتل کا مطلب یہ لڑنا جو ہے، یہ قتل سے ہی روٹ میننگ عربی میں بھی ہم دیکھے ہیں کہ روٹ سسٹم ہے عربی کا، انگلش کے ویسا نہیں ہے کہ انگلش میں جیسے اسکالر ہے یعنی علم رکھنے والا، تو اسکالر، علم رکھنے والے کو ہم بولتے ہیں اسکالر، اور علم کو بولتے ہیں نالج، کتاب کو بولتے ہیں بک۔ اب دیکھیے کوئی تینوں میں، جبکہ تینوں ملتے جلتے ہیں، سب کا لنک ہے، اسکالر کے پاس نالج ہوتی ہے، علم ہوتا ہے عالم کے پاس، اور وہ کتابیں پڑھتا ہے، تو یہ سب چیزوں میں کوئی آپ کو باہمی کوئی تعلق نہیں دکھ رہا، لیکن آپ عربی میں دیکھیے، پڑھانے والا معلم، علم رکھنے والا عالم، ٹھیک ہے، اور علم خود علم، تو یہ دیکھیے تینوں میں عین لام میم جو ہے یہ کامن ہے، تو یہ ایک روٹ سسٹم ہے عربک میں، تو یہ روٹ سسٹم کہ تھوڑا سا اگر فارمس آپ چینج کریں گے تو الگ الگ معنی پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پر قتل کا ہی تھوڑا سا شکل صیغہ چینج کر کے اس کو اب باب میں تبدیل کیا گیا ہے، وہ قاتلہ۔ تو سب سے پہلے قتل کا مطلب کیا ہے دیکھنا پڑے گا قاتلہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو امام ابن حسیر، ہم اس سے پہلے بات کیے تھے امام ابن حسیر کے متعلق کہ حدیث کے بھی ڈکشنریز ہوتے ہیں، ہم بات کیے تھے، گفتگو ہوئی تھی کہ ڈکشنریز صرف عربی کی نہیں، بلکہ اگر آپ کو حدیث میں، قرآن میں کوئی لفظ اشکال پیدا کر رہا تو آپ نارمل ڈکشنری نہیں استعمال کریں گے، لیکن عقل مندی یہ ہے ایک عالم کے لیے کہ وہ جا کر خاص ڈکشنری جو عربی
جو قرآن کے لیے ہے وہ ڈکشنری استعمال کرے. دیکھے تھے امام راغب اصفہانی کی مشہور ہے المفردات لی الفاظ القرآن، یہ قرآن کے الفاظوں کے لیے ہے. ویسے امام ابن اثیر کی ہم اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کی کتاب کا نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. تو یہ حدیث کی ڈکشنری میں آپ قتل کے 4 معنی دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ 4 معنی کے علاوہ کہیں بھی حدیث میں اس کے علاوہ ان 4 معانی کے علاوہ کوئی اور معنی میں قتل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو یہ 4 میں ہی محدود ہے. سب سے پہلے کسی کو قتل کر دینا، مار ڈالنا، یہ تو ہم کو واضح آیا ہے، سب کو پتہ ہے. اور ایک مطلب بتاتے ہیں کسی پر لعنت کرنا، لعن طعن کرنا، یہ مطلب بھی ہے قتل کا. اور ایک بتاتے ہیں کسی سے عداوت کرنا، کسی کو اپوز کرنا، ان کے خلاف رہنا، مخالفت کرنا ان کی. اور ایک بھی بتاتے ہیں کبھی ایسے قسم میں بھی استعمال ہوتا ہے جبکہ جو کہہ رہا ہے انہیں نہیں، مطلب جو میننگ ہے، اصل معنی جو ہے، لٹرل معنی، وہ اس کا مراد نہیں ہوتی. جیسے ہم چھوٹے بچوں کو ہم کبھی کہتے میٹھا بچہ ہے، ارے کتنا میٹھا ہے، بچے کو پکڑ کے اس کے کلے کھا لے تو میں کاٹ کے کھا لے تو کلے. تو کیا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح میں کلے کاٹ کے کھانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. مطلب یہ ایک پیار اور محبت سے ہم کہے ایسا، انہیں اتنا تعجب سے کہتا ہے، تعجب ہے ہمارے پاس کہ اتنا بچہ کتنا پیارا میٹھا بچہ ہے، تو پیار سے ہم یہ کہیں. تو ویسے ہی کبھی ایسے جیسے سب کی تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے قتلہ کے لیے، جو ایکچولی اس کا مطلب نہیں ہوتا، مراد مطلب سے نہیں ہوتا. تو یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ قتل کا، دیکھیے آپ علماء اتنا اندر تہ تک گھس گئے ہیں ہر چیز کے کہ بظاہر آپ حدیث کو اگر دیکھیں تو آپ کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے حدیث سب سے آخر میں پڑھائی جاتی ہے تفسیر سے پہلے، یعنی تفسیر سب سے آخر میں ہے، تفسیر سے پہلے حدیث ہے. کوئی عالم بنتا ہے تو سب سے آخر میں آخری درجے پر حدیث پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ پہلے اس کو پورے فقہ پڑھنا ہے، پورا پڑھا دیے بعد پھر تم اب حدیث پڑھو، اب تم قابل حدیث پڑھنے کے، سمجھنے کے. اس لیے حدیث کو بظاہر ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی شرح اور کوئی سمجھانے والا ہونا ضروری ہے. تو یہ قتل کے الگ الگ معنی ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں. قاتل کا معنی کیا ہے؟ جو سرکار کے الفاظ ہیں اقاتل، تو یہ دیکھیے مفاعلہ کا ہے، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اب میں صرف لکھ دیا ہوں یہاں پر ریفرنس کے لیے. تو یہ مفاعلہ میں کیا ہوتا اصل، اس کی جو خاصیت ہے، اس کی یہ جو پیٹرن ہے مفاعلہ، اس میں کیا ہوتا، قتل یعنی وہ اس کو مار دیا، قاتل یعنی 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں ایک میوچول لڑائی کی بات ہے. صرف ایک صاحب نہیں قتل کر رہے، ایک صاحب قتل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ وہاں دوسری طرف سے بھی وہ بھی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے. رائٹ، یہ مطلب پیدا ہوتا مفاعلہ میں. تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ آپ کو لغت سے معلوم ہو رہا، ابھی تو ہم قرآن میں گئے بھی نہیں، ابھی ہم صرف لغت سے بات کر رہے ہیں. لغت سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں فرما رہے ہیں عمل لڑنے کا، بلکہ اس طرف سے بھی عمل ہو رہا ہے لڑنے کا. کیونکہ اگر آپ صرف قتل کا ہے، مرڈر کے ویسا ہو گیا، کوئی آ کے مار دیے، دوسرے صاحب سو رہے تھے ان کو مار دیا گیا، وہ قتل ہے. لیکن مقاتلہ کا مطلب ہوتا یہاں سے بھی لڑائی ہو رہی، وہاں سے بھی لڑائی ہو رہی، دونوں سائڈز میوچول کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ لغوی میننگ ہے جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ تو مسئلہ ہے، آپ صرف انگلش پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آئیں گا، مجھے آرڈر دیا گیا ہے مجھے لڑنے کے لیے. لیکن آپ جب عربی سے واقف رہیں گے تو آپ کو معلوم، اچھا یہاں پر اقاتل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک طرف سے لڑائی نہیں ہو رہی بلکہ 2 طرف سے لڑائی ہو رہی. تو یہ عربی جاننے ضروری اس لیے ہے. ڈائریکٹ ہم ٹرانسلیشنز پر، کیونکہ ٹرانسلیشن میں دس از لاسٹ ان ٹرانسلیشن بولتے ہیں، ٹرانسلیشن میں یہ معنی چلے گا، انگلش میں نہیں ہے یہ معنی، اس کے لیے الگ سے لکھنا پڑتا بازو. تو یہاں پر یہ معنی ہے. یہ ہو گیا قتل سے، مقاتلہ کے تعلق سے.
اب یہاں پر جو حدیث میں آ گیا ہے الناس، لوگ، لوگوں سے مجھے لڑائی کرنے کے لیے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی پھر الف لام جب لگایا جاتا ہے تو الف لام کے بھی تین اقسام ہوتے ہیں. میں دیکھیے صرف لغوی اعتبار سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم قرآن میں بغیر گئے کہ لغت سے ہی ہم کوئی شبہات ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکتے، اس کو ہم ریموو کر سکتے ڈاؤٹس کو. مقابل سمجھ میں آ گیا کہ لڑائی صرف یہاں سے نہیں بلکہ وہاں سے بھی ہو رہی، تو اس لیے حکم دیا گیا آبویسلی کہ وہاں سے لڑنے والوں سے لڑو. اب وہ کون ہے الناس؟ کیا ہر کوئی ہے؟ ہر مشرک سے اب لڑائی کریں گے؟ ہر مسلمان سے ہم لڑائی کریں گے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا. ان الف لام جب آتا ہے اس کا مطلب تین قسم سے ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک ہوتا الف لام جب آتا سب سے پہلے کہ ہم اس کو پہچانتے کون ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص ہمارے ذہن میں ہے. یا نہیں تو کیٹیگری کے واسطے آتا، جیسے سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان بے شک انسان خسارے میں ہے. اب یہاں پر کیا مطلب؟ یہاں پر مطلب ہے انسان کی جو کیٹیگری ہے، جنس بولتے، جینس، دا جینس آف ہیومنس، یہ پوری کیٹیگری خسارے میں ہے. یہاں پر کوئی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی. دا ہیومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دا ہیومن بینگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سے خالی ایک ہیومن بینگ، نہیں، اس کا مطلب ہے دا ہول کیٹیگری آف ہیومنس دے آر ان لاس. تو الانسان کا مطلب اس کو بولتے ہیں لام لام جنس، لام جنسیہ بولتے ہیں، تو یہ پوری کیٹیگری کو لے لیتا. ایک ہوتا ہے لام استغراق، یعنی ایک ایک چن چن کے ہم بولتے آن ہول، ہم بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی ہم سے اس سے مراد نہیں ہے. تو اس کا مثال ابھی ذہن میں نہیں آ رہی میرے، لیکن الحمد للہ رب العالمین جو ہے اس میں یہ علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے کہ اس میں لام جنسیہ ہو سکتا ہے، یعنی حمد جو چیز ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور تھوڑے فرماتے ہیں الگ الگ قسم کی حمد ہے اور وہ پورے قسم کے جو تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. تو تھوڑا سا اس میں باریک فرق ہے، انشاءاللہ مثال ذہن میں بھی نہیں آ رہی. تو ایک لام جنسیہ ہوتا، لام استغراقیہ، اور ایک ہوتا لام العہد. عہد یعنی ہمارے ذہن میں کوئی بات رہتی، جیسے اگر ہم بات کریں، ہم اگر بولے زید رستے میں ہیں، گھر کو آ رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا بولتے ہیں اپن؟ وہ بچہ آ گیا. کیا مطلب؟ وہ بچہ سے مراد کون ہے؟ زید ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی زید کے بارے میں. پھر جب انہوں گھر کو آئے تو ہم ان کا نام لے کے بولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم کو معلوم کس کی بات ہو رہی، تو ہم بولے بچہ آ گیا، گھر کو آ گیا بچہ. یہاں پر بچے سے مراد کون ہے؟ دا بوائے ہیز کم کا مطلب دا بوائے، یا الولد آپ بول سکتے ہیں، جا الولد، اس سے مراد ایک خاص بندہ ذہن میں ہے آپ کے جو آپ اس سے پہلے بات کیے تھے، اس کو بولتے لام العہد. تو یہاں پر جو ہے الناس، یہ عہد ہے، لام عہد والا لام ہے کہ یہاں پر لوگوں میں سے بھی خاص لوگوں کی بات ہو رہی. تو کون خاص لوگ ہیں؟ وہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہے تھے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی، وہی مشرکین کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور مشرکین کی بات نہیں ہو رہی. جو مشرکین کچھ بھی نہیں کیے ان سے، دونوں طرف سن. جی، ان سے یہ بالکل نہیں ہے، ان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، بلکہ صرف جو اسلام کے خلاف لڑے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کیے ہیں، وہ مشرکین کی بات ہو رہی. تو یہاں پر میرے خیال سے لغوی اعتبار سے ہم حل کر چکے ہیں. مقاتلہ سے مطلب سامنے والا لڑا، اور الناس بھی یہاں پر اللام عہد کے لیے ہیں، یعنی خاص لوگ ہیں، تمام لوگ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہاں پر اگین دیکھیے آپ، دا پیپل، دا پیپل بول تو آپ کو انگلش میں وہی سمجھ میں آ رہا، سارے کے سارے لوگ، آپ لام الجنس سمجھ رہے ہیں اس کو، آبویسلی یہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن اگین. تو اس لیے ضروری ہے عربی سیکھنا. الحمدللہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تو اب
قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ ہم جو لغوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، کوئی بول سکتا ہے آپ لغت سے بات کر رہے ہیں، بھائی آپ تو بڑے نحوی ہیں، گرامیرین ہیں آپ تو، خیر میں تو نہیں ہوں، یہ علماء فرمائش ہے، تو آپ گرامرینس کی باتوں کو لے کر آ کر بتا رہے ہیں آپ، تو قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کا آپ کو کیسا معلوم کہ یہ مطلب ہے؟ تو ہم بالکل آپ کو قرآن سے بتا سکتے ہیں اس کا جواز، ہم جو کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. دیکھیے آپ، یقاتلونکم، جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، ولا تعتدوا، پھر اللہ فرماتا مگر حد سے نہ بڑھو، ڈو ناٹ ایکسیڈ لمٹس. کیا مطلب؟ کچھ لمٹ سے لڑائی کرنے کے بھی، ہر کسی پر لڑائی مطلقاً نہیں کرنا ہے، اسلام میں یہ حکم نہیں ہے. جہاد بولو اٹھ کے جا کے کسی کو بھی مار دیں گے، ارے غیر مسلم ہے مار دو اس کو، نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اسلام کے خلاف ٹھہرتا اس سے لڑائی کرنا ہے، جو ہم سے لڑائی کر رہا، اسلام سے لڑائی کر رہا، اس سے لڑیں گے ہم، کسی اور سے نہیں. اور ایک آیت اور بھی آیتیں ہیں یہاں پر، صرف میں 2 آیتیں رکھ رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. اور ایک آیت سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ ترجمہ، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، ان سے منع نہیں فرماتا. کیا کس بات سے منع نہیں فرما رہا؟ اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تم کو بھلائی کا سلوک کرنے سے نہیں روکتا، ایسے لوگوں سے جو تم سے لڑائی نہیں کرے دین کے معاملے میں، تم ان سے بھلائی کر سکتے. یہ ہے مطلب آیت کا. اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو. اللہ تعالیٰ تم کو ان سے بھلائی کا سلوک اور عدل و انصاف کرنے سے نہیں روکتا. کن لوگوں سے؟ جو تم سے لڑائی نہیں کرے دین کے معاملے میں. اسی آیت کے بعد آتا ہے، میں وہ آیت یہاں پر نہیں لایا ہوں، اسی یہ 8ویں ہے، 9ویں آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان سے لڑو بولا جو تم سے لڑائی کرے اور تم کو اپنے وطن سے نکالے، یعنی ہجرت کا باعث بنے. تو یہ چیز بہت اہم ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی امید کرتا ہوں. لیکن آگے کچھ اور باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کیا ہو رہا، ہمارے ذہن میں کیا ہوگا، اچھا یہ ٹیررسٹ جو ہیں آئیسس وغیرہ، یہ سب کیا کرتے ہیں، ایسے قسم کے احادیث کو لے کر اس کو لٹرلی بغیر سمجھے کے، علماء کے پاس تو جاتے نہیں، بغیر سوچے سمجھے اپلائی کر دیتے. جو مشرکین کوئی بھی ہوں گا اٹھے بیٹھے رینڈم سب کو مارتے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اس سے کیا ہو رہا، یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے، ہمارے کو بتایا جاتا چھوٹے رہنے سے اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اسلام امن پسند ہے، امن پسند ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، امن پسند ہے اسلام. لیکن اس سے کیا ہوتا ذہن میں ہمارے، کیا بات کیا بیٹھ جاتی، میرے ذہن میں بیٹھی تھی، آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے بیٹھی ہوئی ہوں گی. میں جب پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ ماجرا کچھ اور ہے. ریلیجن آف پیس بول کے ایسا بتایا جاتا جیسے کہ ہم بالکل، کوئی ہم کو مارنے آیا تو ہم خاموش بیٹھے رہنا ہے، سر خم کر کے، جی میرے کو مار دو آ کے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تمہارے کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، نان وائلنٹ ریلیجن ہے میرا. گاندھی جی کے ویسا تم میرے کو ایک تھپڑ مارا تھا، میں دوسرا میرا گال دے دو تمہارے کو، تم مار دو بول کے. یہ قسم کا بھی ایک ایکسٹریم ہمارے پاس لوگوں میں ذہنیت ویسی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو لڑائی نہیں کرنا ہے. اسلام ہم کو لڑائی سکھاتا ہی نہیں، ہم کو ڈیفینس بھی نہیں کرنا ہے، ہم سامنے والا کے مار جاتا ہوں میں خاموش مارا کھا لینا. بالکل نہیں ہے ویسا. بلکہ اب آپ دیکھیے آگے میں عرض کرتا ہوں، یہ شیخ سعید رمضان البوطی بول کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے وقت کے، اور سیریا میں ہی آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. سیریا کے جو حالات پیش آئے، آپ مسجد میں درس دے رہے تھے اور پھر اسی میں آپ کو شہید کر دیا گیا سیریا میں. تو آپ سیریا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ سعید رمضان البوطی رحمہ اللہ تعالی. تو ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ، یعنی سیرت مبارکہ کی سمجھ. فقہ کا مطلب ہم دیکھے تھے فقہ کے دروس میں کہ فقہ کا مطلب کیا ہے. ہم اصطلاحاً تو ہم اس کو ایک سبجیکٹ کا نام دے دیے جہاں پر ہم کو احکام پڑھنا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے فقہ کا مطلب ہے سمجھ، انڈرسٹینڈنگ. تو وہ کتاب لکھے ہیں فقہ
سیرت مبارکہ کی فقہ، یعنی سیرت مبارکہ کو سمجھنا کیسا ہے، اس کی سمجھ. تو وہ فرماتے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن نانسی رابرٹس بول کے کیے ہیں، ایک ٹرانسلیٹر. تو میں یہ کتاب میں سے ایک تھوڑا اسکرین شاٹ لے کر ضروری سمجھا یہاں پر رکھنا کہ ایکچولی جہاد ہے کیا ایکچولی. تو دیکھیے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کی جو حیات مبارکہ ہے، سیرت مبارکہ ہے، اس میں جہاد کے تعلق سے، یعنی لڑائی کے تعلق سے 4 مراحل ہیں جو شیخ شہید رحمۃ اللہ البلخی یہ تحریر فرمائے ہیں. سب سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ کیا تھا؟ خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے، کوئی اس میں علانیہ طور پر کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، نہ عبادت کرنا، خفیہ طور پر کرنا. وہ شروع میں تھا نبوت کے 3 سال. پھر دوسرا مرحلہ آیا جو ہجرت تک رہا، اور وہاں پر کیا تھا؟ علانیہ طور پر تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو مارے، آپ کو ختم بھی کر دے، قتل بھی کر دے آپ کا، تو آپ کو واپس اس سے لڑائی کرنے کا حکم نہیں تھا. آپ واپس لڑائی نہیں کر سکتے. سرکار فرمائے خاموش سہو اب تم. یہ سب سے جو صحابہ یہ دور کے ہیں، ان کا تو سب سے اعلیٰ اونچا مرتبہ ہے، عرفہ مرتبہ ہے کہ وہ صرف ظلم سہے ہیں، اور واپس وہ چاہ کر بھی ان کو حکم دیا گیا، وہ چاہتے بھی تو وہ نہیں لڑ سکتے تھے. یہ تھا دوسرا مرحلہ ہجرت تک. پھر تیسرا مرحلہ تھا صلح حدیبیہ تک، ہجرت سے لے کے صلح حدیبیہ تک. انشاءاللہ سیرت مبارکہ جب پڑھیں گے ہم تو انشاءاللہ دیکھیں گے صلح حدیبیہ کیا تھی. تو وہاں تک علانیہ طور پر آپ کو، کیونکہ اب کیا ہوا، مسلمان مدینہ شریف میں جب آ گئے تو وہاں پر وہ ملٹریلی پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو گئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اب حکم ہوا کہ اب تم دفاع کر سکتے اپنی، اب تم کو اجازت ہے دفاع کرنے کی. تو یہ تیسرے مرحلے میں اگر کوئی لڑتا ہے مسلمانوں سے تو پھر مسلمان اس کا واپس جواب دیں گے ملٹری اعتبار سے، حتیٰ کہ سرکار جو فرمائے یہاں تک کہ وہ اسلام لا لیں اور نماز ادا قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اب وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ. کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو پھر کوئی لڑنے والا تھا نہیں، وہ چھوٹے موٹے اور ہوئے جنگ حنین وغیرہ، وہ زیادہ کچھ بڑے نہیں تھے. تو وہ اس کے بعد اسلام اب ایکچولی ایک اسلامی حکومت سمجھیے آپ قائم ہو گئی مکہ مدینہ میں. اب اسلام پھیلنے لگا. تو دوسرے جو ممالک تھے بازو، جیسے رومنس تھے، بائزنٹائن امپائر تھا، وہاں اوپر صفویدس تھے، ایرانی جو لوگ تھے. اب وہ امپائرس کو فتح کرنا شروع کیوں کیے؟ ذہن میں آ سکتا، میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ ہم بولتے ہیں اسلام ایک امن پسند دین اگر ہے تو پھر حضرت عمر کیوں فتح فرمائے؟ رومن امپائر کو فتح فرما دیے. کیا ان لوگ آ کے مار رہے تھے ہم کو؟ نہیں، جا کر فتح فرمائے. کیوں؟ کیونکہ اب آخری مرحلہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ اب آپ کو پوری دنیا کو دعوت دینا ہے اسلام کی. اگر وہ ہم سے لڑے تو ان سے لڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے اور اسلام کے احکامات کے پابند ہو جائیں. اب کسی کو ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر یہ تو زیادتی ہو رہی. زیادتی کی بات نہیں ہے اس میں. یہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے کہ حکم صرف اور صرف اللہ تعالی کا ہی ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں. یعنی پولیٹیکل پاور اسلاموں کے، مسلمانوں کے ہاتھ میں رہنا. اور قرآن میں اور ایک جگہ آیا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے. فتنہ تو اگر غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی پولیٹیکل پاور تو کیا ہوتا؟ انہوں تو ان کے دین کے پابند ہے ہی نہیں. ان کا دین تو انہوں پورا اس میں تحریف کر دیے، انٹرپولیشنز کر دیے، چینجز کر دیے، ان کے من مانی سے انہوں ان کے احکامات بنا لیے. کتاب کو تو فالو کر. جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ
جو غیر مسلمان ہیں اگر ان کو پاور مل جائے تو وہ تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرنے والے، چاہے وہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو۔ انہوں نے اپنی کتاب تبدیل کر دی ہے، تحریف کر دی ہے، اس میں انٹرپولیشنز کر دیے ہیں، الگ الگ قسم کے اپنے دل سے بنائے ہوئے احکامات جاری کر دیے انہوں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور بالکل اس کے برعکس وہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کس قسم کے آپ کرسچن ہیں اگر آپ بائبل میں لکھا ہوا نہیں مانتے؟ آپ کس قسم کی یہودی ہیں اگر آپ تورات میں جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں مانتے؟ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ اپنی ہوا کے متبع ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے قسم کے لوگ فتنہ پیدا کرتے آج ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بچوں بچوں کو بتایا سکھایا جا رہا کہ تم عورت ہے یا مرد ہیں تمہارے کو نہیں معلوم، سرجریاں ہو رہے ہیں ان لوگوں کے۔ آپ دیکھیے کیا کیا ہو رہا۔ تو جب اس قسم کی حالت ہو جاتی تو یہی ہوتا۔ آج آپ ویسٹرن کلچر کو اگر دیکھیں گے، بچوں کو اپنا والد کو نہیں معلوم کون ہے کہ میرا والد ہے، بس کئی کئی بچے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا مسئلہ؟ جب حکومت آپ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی، نہیں رکھتے آپ۔ تو فتنہ ہے، یہ فتنہ بہت زیادہ خطرناک ہے قتل سے۔ تو فتنے کو روکنا ہے تو قتل کرنا پڑتا، یہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس کیا ہے، اسلامی حکومت رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، میں بھی یہ سوچتا تھا بھائی کہ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے فتح کرنے کی، آگے جا کر بائزنٹائنس کو فتح کر رہے ہیں، جیروسلم لے لیے، قدس شریف، کیوں کرے یہ سب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، پھر آگے اور بھی جنگیں ہوئی ہیں، کیا ضرورت تھی بھائی آپ حجاز مبارکہ سے باہر نکلنے کی؟ تو آپ یہ بات آج سمجھ میں آتی، غور کریے۔ روڈ پہ ہم، خاص طور سے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، باہر کا نہیں، روڈ پر انڈیا پر اگر آپ بائک چلا رہے ہیں اور آپ کو یو ٹرن لینا ہے یا کوئی موڑ لینا ہے کہیں پر، اور وہاں پر تھوڑا ٹریفک جام ہے، الگ الگ گاڑیاں آ رہے ہیں، تو اگر آپ صرف رکے ہوئے رہے اور سامنے والے کو بولے آئیے بھائی آپ ہی جائیے، سب جاتے رہتے، آپ وہیں کبھی رکے ہوئے رہتے، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں سے ٹریفک ایسی رہتی، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کا یو ٹرن کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو اگر یو ٹرن لینا ہے تو سامنے والے کو روک کر آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا، کیونکہ اگر آپ سامنے والے کو نہیں روکے تو انہیں آپ کو روک دیتا۔ ویسے ہی آج آپ دیکھیے، وہ چھوٹی مثال تھی، بڑے پیمانے پہ آپ دیکھیے، آج مسلمان اقتدار میں نہیں ہیں، ہم اگر نہیں بھی لڑ رہے ہیں کسی سے تو ہماری لنچنگ ہو رہی ہے، لیکن کون جا کے لنچنگ کر رہے ہیں، کون مار رہے ہیں؟ کیا غیر مسلمانوں کو مسلمان جا کے مار رہے ہیں؟ کیا ہم جہاد کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہے، جہاد چھوڑ دیے۔ تو کیا ہوتا، آپ سامنے والے کو بولے بھائی آپ کی گاڑی آپ لے کے آگے نکل جائیے، میں رکا ہوا ہوں، بولتا انہیں اپنے آپ کو روک کے رکھتا، انہیں ظلم کر دیتا ہمارے۔ تو ویسے ہی حجاز مبارکہ میں جب حضرت عمر فتح اس لیے فرمائے کیونکہ اگر آپ فتح نہیں کرے دوسرے ممالک کو، انہوں آ کے آپ کو فتح کر لیتے۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن کافی سوچنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم فتح نہیں کرے باہر نکل کے، دوسرے آ کے ہم کو فتح کر لیتے۔ تو اب فتح کرنے کا مطلب ہر کسی کو مارنا نہیں ہے۔ ہم اسلام کا جو میں بتا رہا ہوں فتح کا جو سسٹم ہے، پروسیس ہے، ہم جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں اور وہاں کے جو رولر ہے اس کو چٹھی لکھتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اسلام کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اسلام کا رول ہونا ضروری ہے پوری دنیا پر۔ دس از ایکچوئل ہماری ضرورت ہے، بلکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، کچھ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جہاد کو چھوڑ دینا۔ آپ جہاد کو چھوڑتے ہی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے مفسرین کی رائے۔ تو جو پروسیس ہے فتح کرنے کا، پہلے چٹھی لکھی جاتی ہے حکمران کو، دیکھیے ہم اسلام آپ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو، آپ قبول کر لیجئے، اور جو اسٹیٹ
رہیں گی، حکومت اسلام کی رہیں گی، اسٹیٹ گورنمنٹ۔ اگر انہوں نہیں مانے تو ہم بولیں گے دیکھیے آپ مان لیجئے، ورنہ ہم کو آ کر آپ سے جنگ کرنا پڑے گا، ملٹری جنگ، کیونکہ حکومت صرف اسلام کی ہونا ہے، اس کے اندر رہنے والوں کی بات اب میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ نہیں مانے تو پھر ان سے جنگ ہوگی، جنگ ہو کر جو ہم سے لڑے تھے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف لڑے۔ اور یہ دیکھیے جو بات ہو رہی اسلام، یہاں پر ایک سیاسی حکمران، پورے مسلمانوں کا ایک نمائندہ آج نہیں ہے ہمارے پاس ویسا۔ انفارچونیٹلی آج ہم اتنے کمزور ہیں پولیٹیکلی کہ آج ہمارے پاس اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، پھر بھی ہمارا ایک لیڈر ہے ہی نہیں۔ 100 سال مکمل ہو گئے ہماری خلافت ختم ہو کے، جو لاسٹ خلافت تھی۔ تو آج کوئی بھی مسلم اسٹیٹ نہیں ہے اسلامک۔ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ غلط فہمی اگر ہے کسی کو کہ سعودی عرب ایک اکیلا ملک کچھ سال پہلے تھا، اب تو بالکل بھی نہیں دکھ رہا، کچھ سال پہلے کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ تھا تو وہ بھی غلط ہے۔ سعودی عرب بھی نہیں تھا اسلامک اسٹیٹ، پورے مسلمانوں کا صرف ایک نمائندہ، ایک لیڈر ہونا چاہیے، وہ ہے اصل اسلامک اسٹیٹ۔ تو آج کوئی بھی نہیں ہے ویسے۔ تو جب اگر ویسا ہو، ایک خلیفہ ہو، تو ہم کو چاہیے کہ خلافت قائم کرنا ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ اب یہ باتیں ہم عام طور پر نہیں بول سکتے، کیونکہ اب درس ہو رہا ہے تو ہم اس لیے عرض کر دے رہے ہیں، یہ ہر کسی کے سامنے آبویسلی یہ باتیں بولنے کی نہیں ہے۔ تو پروسیس یہ ہے، کیفیت اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سے بات کی جائے گی، وہ نہیں مانے تو پھر ان سے جنگ کی جائے گی، جنگ میں ان کو ہار جائیں گے، یعنی ان کے صرف سولجرز سے لڑائی ہوگی، اور جب ان کو فتح کر لیا جائے گا تو پھر وہاں پر جو بھی اہل کتاب رہتے ہیں، سیولینز، اہل کتاب کا مطلب ہے یہودی یا نصرانی، کرسچنز یا جیوز، ان سے کہا جائے گا کہ آپ، اب اسلام کی حکومت ہے تو اب آپ ہماری آرمی میں داخل ہو جائیے، جو مرد حضرات ہیں آرمی میں آپ کو داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری حکومت ہے، ہمارے رولز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے وہ احکام ہے کہ آپ کو اب ہماری فوج میں داخل ہونا پڑتا ڈیفینس کرنے کے لیے، کیونکہ اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ مسلمانوں کے انڈر ہے۔ تو ہم دیکھیے ہم قتل نہیں کریں گے ان کا، سیولینز کو ہم کہیں گے آپ ہمارے پروٹیکشن میں ہیں، آپ ہمارے ایک سیویلین ہیں، ہماری کنٹری کے آپ سٹیزن ہیں، آپ ہمارے پروٹیکشن میں ہیں، لیکن آپ کو کچھ دینا ہوگا، جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں یہاں پہ، ہر کسی کو ٹیکس دینا ہے، ویسے ہی آپ کو بھی اب ٹیکس کے حساب سے آپ کو یا تو جنگ کرنے کے لیے فوج میں داخل ہونا، کوئی اگر جنگ کرنا آیا ہم سے تو آپ کو پھر ڈیفینڈ کرنا ہے ہم کو۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا 1.5%، اس کو جزیہ کہتے ہیں، جزیہ۔ تو آپ دیکھیے مسلمان کو زکوٰۃ دینا ہے 2.5%، اور ایک غیر مسلم کو کم ہے۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ذرا سوچ کے کرنا اعتراض، مسلمان ہونا زیادہ مہنگا پڑا غیر مسلمان ہونے سے، تو غیر مسلمان کو 1.5% ہے اور مسلمان کو 2.5%، تو اس کو جزیہ دینا ہے، ٹیکس دینا ہے۔ اور اگر انہوں ماننے سے انکار کر دیے، میں ٹیکس بھی نہیں دیتا ہوں، میں آپ سے، کیونکہ آپ ٹیکس دیے تو آپ میری پروٹیکشن میں ہیں، آپ ہمارے سٹیزن ہیں، آپ اہل کتاب ہیں، آپ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن آپ ہمارے سٹیزن میں ہیں، سٹیزن شپ میں ہیں آپ ہماری، تو ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے آپ کا۔ تو وہ بھی اگر انہوں انکار کر دیا، نا فوج میں داخل ہوتے بول رہے ہیں، نہ ٹیکس دیتے بول رہے ہیں، جزیہ، تو پھر ان سے کہا جائے گا آپ اسلام قبول کریے، اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر آپ سے پھر جنگ کی جائے گی، آپ کو پنشمنٹ دیا جائے گا اس کا۔ اور ویسے ہی مشرکین کے لیے، جو اہل کتاب سے ہٹ کے غیر مسلمان ہیں، جو مشرکین ہیں، اگر کوئی بت پرست ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے علماء کہتے ہیں ان کو صرف اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ان سے لڑائی کی جائے گی۔ تھوڑے علماء کہتے ہیں نہیں، ان کو بھی اہل کتاب کے ویسا ہی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، ان سے جزیہ لیا جائے گا، وہ ایک انشاءاللہ ایڈوانس کتب میں دیکھیں گے، وہ اختلاف ہے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ہم کو خلافت اس طریقے سے قائم ہوتی ہے، ہر کسی کو، جیسا آج آئسس کر رہی ہے، جس کو بولے وہ نارمل عوام الناس کو لے کر قتل کرنا، یہ بالکل بھی اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اسلام کی حکومت ہوگی اور پورا حکومت
اسلام ہی کرے گا، لیکن ساتھ میں رہنے والے، بلکہ آپ اس تاریخ میں دیکھیں گے تو یہود و نصارہ بولتے ہیں زیادہ بہتر ہم مسلمانوں کی قیادت میں رہیں، زیادہ اچھی زندگی گزارے ہم، زیادہ بہتر زندگی گزارے ہم۔ پہلے انہوں دور دیکھے تھے یہودی و نصرانیوں کی حکومت کا، پھر مسلمان کی حکومت جب میں آیا ہوں اس میں فتح ہوئی، تو وہ بولے زیادہ اچھی زندگی میری مسلمانوں کے اندر تھی۔ تاریخ میں ہم جا کے دیکھتے تو ملتا ہے، ہم کو ایسے واقعات ملتے۔ تو الغرض آج خلافت قائم کرنا ہم پر فرض کفایہ ہے، نہیں کر سکے تو کل پوچھ ہونے والی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں ہی اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کس طرح سے ذلت و رسوا، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی سیڑھی علم حاصل کرنا ہے تو معلوم ہوتا کیا کیا کرنا ہے، علم حاصل نہیں کرے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے، زندگی ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ اور پھر سرکار آگے فرماتے ہیں جو حدیث میں ہم دیکھیں کہ شہادت تو دینا ہے، نماز ادا کرنا ہے، قائم کرنا ہے، صرف ادا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ ایسے لوگ آئے تھے، نمودار ہوئے تھے، جو مسلمان تو تھے زبانی، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیے تھے۔ وہ بھلے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کیا ہوا پھر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے جنگ کیے، جنگ کر دی ان سے۔ وہ مسلمان تھے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ ایک اسلام کے ستون کا انکار کر رہے ہیں، تو ان سے جنگ کر دیے، جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں۔ اور وہیں پر کئی قراء کا انتقال ہو گیا، تو پھر قرآن کی تدوین کی تجویز پیش کی گئی حضرت عمر کی طرف سے، تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس سے ہی تعلق ہے اس کا۔ اور اللہ بحق الاسلام سرکار فرمائے ہیں، دیکھیں آپ کہ میں لڑائی جب تک کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ شہادت نہ دے دیں اور نماز قائم نہ کر لیں اور زکوٰۃ ادا نہ کر لیں۔ جب وہ یہ سب کر لیں گے تو پھر وہ محفوظ ہو گئے، سوائے اسلام کے حق کے، یعنی مسلمان کے اوپر شرعی احکام جاری ہوتے ہیں تو اس میں حدود ہوتے ہیں، پنشمنٹس، پینل پنشمنٹس ہوتے ہیں، لیگل پنشمنٹس، زنا ہے یا شراب پینا ہے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سب چیزوں کے پنشمنٹس ہے اسلام میں۔ تو پھر یہ پنشمنٹ سے تو یا کبھی مال بھی آپ کو دینا پڑتا، دیت ہے یا قصاص ہے، اس میں جان لی جاتی، تو یہ سب دیت یعنی بلڈ منی، کسی کو اگر قتل کر دیا گیا تو پھر ان کے فیملی والے جو مقتول ہے، ان کے فیملی والے آپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اتنے پیسے دیجیے، تو اتنے پیسے دینا پڑتا پھر، اگر قتل نہیں کرنا ہے مجرم کو، تو وہ دیت، تو وہاں پر مال یا خون بہایا جائے گا اسلامک لا کے تحت۔ آبویس بات ہے، وہ مسلمانوں کو یہ سب معلوم ہے، تو نارمل لڑائی تو اب ان سے نہیں ہوگی، لیکن اسلامی حدود میں اب آ گئے وہ، تو اب ان پر حدود جاری کیے جائیں گے اگر وہ کچھ جرم کرتے ہیں، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اور آخر میں اللہ سرکار فرماتے ہیں ہم کو ظاہر دیکھنا ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، بظاہر وہ سب یہ کر دیے ہیں تو پھر اب ہم ان سے لڑائی نہیں کرتے، اور جو بھی حساب کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ہوگا۔ تو ہم کسی پر یہ نہیں کہہ سکتے ارے انہوں فلاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو انہوں مسلمان نہیں ہیں، انہوں یہ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، ہم کو نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کون کیا ہے، تو بظاہر دیکھ کر ہم کو دیکھنا ہے، اچھا مسلمان ہے، ختم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور واقعہ ہے، آپ جہاد فرما رہے تھے کفار سے، تو ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے واقعہ کہ وہ اب آپ اس کو نیچے گرا دیا اور اس کو اب ختم کرنے والے تھے تلوار سے، انہیں ڈر کے مارے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ آبویسلی سرکمسٹینسز یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے پڑھ لیا، جان بچانے پڑا، لیکن آپ سوچے ہاں انہیں ڈر کے مارے پڑھانا، انہیں کون سا مسلمان بنا، آپ اس کو ختم کر دیے، وہیں پہ آپ اس کو ختم کر دیے، قتل کر دیا اس کا۔ جب واپس آئے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ یہ ذکر فرمائے حضرت سرکار ایسا ہوا تھا واقعہ میں اس کو مار دیا، انہیں کلمہ پڑھے بعد مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدید غضبناک ہوئے اور فرمائے جب انہیں کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم کیا اس کا دل کھول کے چیڑ کے پھاڑ کے دیکھ لے جا کے تم،
مسلمان ہے نہیں ہے انہیں صحیح میں، ایسا کچھ کلمات ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کلمات ہے سرکار کے کہ تم اس کا دل جا کے پھاڑ کے دیکھنا تھا، ذرا اندر جھانک کے دیکھنا تھا صحیح میں مسلمان ہوا نہیں ہوا، تم پھاڑ کے دیکھے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا نازک معاملہ ہے، تو کوئی بظاہر مسلمان ہے تو ہم ان پر کبھی بھی نہیں لگا سکتے کہ حکم نہیں لگا سکتے کہ کافر ہے وہ۔ علماء کا کام ہے، کسی سے اگر فتویٰ لیا جائے گا تو وہ الگ بات ہے، لیکن نارمل انسان جو آج کل عموماً ہمارے درمیان ہو گیا ہے کہ انہیں کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہیں یہ ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں فلاں ہے، اللہ اکبر، کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ امام بدر الدین آئینی، صحیح بخاری کی شرح ہے ان کی، اس کا نام ہے عمدۃ القاری، اس میں فرماتے ہیں، حدیث کی شرح میں ایک حدیث ہے، من قال لی اخیہ یا کافر فباء به احدہما، جو کوئی بھی اپنے بھائی کو یہ کافر اے کافر بول کے کہا تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہے، ان دونوں میں سے ایک کفر کے ساتھ لوٹے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا سرکار نے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو بولا اے کافر مسلمان کو، اگر وہ ایکچولی کافر ہی ہے وہ شخص تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص کافر نہیں ہے تو انہوں نے ایکچولی مسلمان ہے اور مسلمان کو کافر کہا رہا ہے آدمی، اس کا مطلب ہے انہیں اسلام کو کفر کہہ رہا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو جب وہ اسلام کو کفر کہہ رہا ہے تو پھر انہیں خود اپنے آپ اسلام سے خارج ہو گیا۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، میرے خیال صحیح بخاری کی اصل۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، کسی کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ظاہر کو دیکھنا ہے، وہ نماز پڑھتے، اہل قبلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ختم، وہ مسلمان ہیں۔ جو بھی ہمارے ان سے اختلافات ہیں وہ الگ اپنی جگہ ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات، لیکن کسی کو بھی ہم کافر، ہم بہت سے بہت کسی کو کہنا ہے تو مبتدع، بدعت کرنے والا کہہ سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کافر تو بہت بڑا کورٹ کیس ہے، ایکچولی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس بات سے ہم کو گریز کرنا چاہیے کسی کافر کے نام سے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر تو یہ وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال آیا ہے، چونکہ آج وقت بدل گیا ہے، کئی وقت سے اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی، تو بہت مشکل ہے نا حکومت قائم کرنا آج کے دور میں، کیسا کرنا قائم پھر؟ یہ سوال، یہی تو اصل سوال ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں آنا سب سے بڑی بات ہے کہ قائم کرنا کیسا ہماری حکومت۔ تو یہ سوال علماء اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے سولوشن اس کا کیسا کرنا۔ پہلے یہ بات معلوم تو ہونا کہ ہم کو قائم کرنا ہے اسلامی حکومت، یہ بہت بڑی بات ہے فی الحال آج کے واسطے ہمارے لیے۔ تو ایک کتاب ہے، شیخ اسرار رشید، یو کے اسکالر ہیں بہت بڑے اور جانے مانے اسکالر ہے شیخ اسرار رشید، تو ان کی ایک کتاب نکلی ہے، انٹلیکچوئل انتفاضہ، انٹلیکچوئل انتفاضہ، تو وہ کتاب میں وہ کچھ ڈسکشن کیے ہیں اس کے متعلق میں، کتاب ابھی میرے ہاتھ نہیں لگی ہے وہ، انشاءاللہ میں بھی مشتاق ہوں اس کتاب کا، فی الحال یہاں پر تو ریلیز نہیں ہوئی ہے وہ، جب انشاءاللہ انڈیا میں ریلیز ہوگی تو ہم اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔